ٹھیک، کیونکہ اصل میں آپ کو اپنے کام کروانے ہیں، نہ کہ آپ نے کوئی مورتی سجا کر کے رکھنی ہے. جی آپ نے یہاں پر میوزیم نہیں بنانا. تو میرے دوستو ایک بندہ وہ کہ جس کے پاس مال کوئی نہیں، جو تجارت اچھی نہیں کرتا، جس کے پاس ملازمت بھی کوئی نہیں، جس کے جسم کے اوپر کپڑے بھی اچھے کوئی نہیں، گاڑی اس کے پاس کوئی نہیں، موٹر سائیکل اس کے پاس کوئی نہیں، جوتے اس کے پھٹے پرانے، لیکن یہ اپنے اللہ کو ہر جگہ پر راضی کر رہا ہے. اور ایک بندہ وہ کہ جس کے مربع زمینیں، مال ڈنگر بہت زیادہ، اس کے ملازمین بہت زیادہ، روپیہ پیسہ بہت زیادہ، بنگلہ بہت بڑا، گاڑیاں اس نے دسیوں رکھی ہوئی ہیں، لیکن اس نے کبھی اللہ کی ذات پاک کو یاد ہی نہیں کیا. اس نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مانا ہی کوئی نہیں. مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قیمتی بندہ کون ہے؟ یہ مربوں کا مالک جو ہے. انہوں لتر پہنے لگے جا کے، اس کو لتر پھریں گے آگے چل کے. کیوں؟ اللہ نے اس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، اس نے وہ مقصد کو پورا نہیں کیا. تو میرے موبائل نے جب میرے مقصد چھوڑ دیا تو میں نے اس کو کوڑے کے ڈبے کے اندر ڈال دیا. تو جس انسان نے اپنے مقصد کو بھلا دیا تو سمجھ لیں کہ اللہ نے اس کو کوڑے کے ڈبے کے اندر ڈال کے رکھا ہوا ہے. اور جیسے اس کی دنیا سے روح پرواز کر جائے گی تو میرے دوستو اس کے لیے آگے انتظار کر رہے ہیں عذاب اللہ تعالیٰ کے. جی ایسے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. فرمایا سمجھدار انسان وہ ہے کہ جو اپنا حساب کتاب خود کرتا ہے. جانور رکھتے ہیں نا، اس کا دودھ بیچتے ہیں تو اس کا حساب کیا جاتا ہے کہ ہم نے جانور کو چارہ کتنا کھلایا، ملازمین کو تنخواہیں کتنی دی، اور دودھ سے پیسے کتنے کمائے. آپ مثال کے طور پہ دودھ سے پیسے کماتے ہیں 100 روپیہ، ملازمین اور چارے پر لگ جاتا آپ کا 150 روپیہ، تو آپ دودھ بیچیں گے؟ نہیں بیچیں گے، ختم ہو جائے گا کام. جی کل بھائی خان محمد صاحب جو ہیں وہ حساب کتاب کر رہے تھے مکئی کا نا، تو اب اسے سمجھ آ رہی تھی کہ یار اتنے پیسے ہوں گے تو مجھے نفع ہوگا، اتنا ہوگا تو نقصان. اب نقصان کی کوئی چیز ہو تو آپ اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں؟ نہیں، میرے کبھی بھی نہیں رکھتے آپ اپنے پاس بھی. لیکن یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب آپ حساب کتاب کریں گے. آپ حساب ہی نہیں کر رہے تو آپ کو نفع نقصان کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو جیسے دنیا کی کاروبار کے اندر حساب کتاب نہ کیا جائے تو نقصان اور نفع کا نہیں پتہ چلتا. اگر انسان اپنی آخرت کا حساب نہیں کرتا تو نفع نقصان کا نہیں پتہ چلتا. حضور نے کیا فرمایا؟ سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنا حساب خود کرتا ہے. اور فرمایا وعمل لما بعد الموت. اور کیسے حساب کرتا ہے؟ فرمایا عمل کرنے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنی موت کو سامنے رکھتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے، میں نے ہمیشہ نہیں رہنا، میں نے ہمیشہ زندہ نہیں رہنا، میں نے مر جانا ہے. جب انسان کے سامنے موت ہوتی ہے نا تو میرے دوستو پھر بات کو ماننا آسان ہو جاتا ہے، پھر لوگوں کی گالیاں سننا بھی آسان ہو جاتی، پھر صبح کے وقت اٹھ کر کے نماز پڑھنا ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے وہ بھی آسان ہو جاتا ہے. میرا کسی کا خدا نہ خواستہ عقیدہ کوئی غلط ہوتا ہے اس کو چھوڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اور اگر آخرت سامنے نہ ہو، صرف دنیا سامنے ہو، تو اس کو کوئی بندہ اچھی بات سمجھائے بھی نا کہ یار یہ تمہاری بات غلط ہے، یہ تمہارا کام غلط ہے، یہ تمہارا عقیدہ غلط ہے، تو کہتا ہے یار کوئی نہیں گل ٹھیک ہے، دنیا تو چنگی گزرتی پئی ہے نا، کوئی نہیں مسئلہ، اگے جاواں گے تو ویکھی جائے گی. لیکن جب موت سامنے ہوتی میرے دوستو، یہ اب کی بات ہے. جس بندے نے اس چیز کا تجزیہ کرنا ہونا کہ میں آخرت کی تکلیف کو برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، جی وہ صرف 1 منٹ کے لیے موم بتی جلا کے نا اس کے اوپر 1 منٹ کے لیے انگلی رکھ کے دکھا دے اپنی. ایک موم بتی کے اوپر اپنی انگلی رکھنا مشکل بات ہے. کوئی رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا، بہت مشکل. میرے دوستو آخرت کی آگ، جہنم کی آگ اتنی سخت ہے، اتنی سخت ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی جہنمی انسان کو جہنم سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے گا تو اس کو سکون کی وجہ سے نیند آ جائے گی اس آگ کے اندر. یعنی آخرت کی اور جہنم کی آگ، آخرت کی آگ اور دنیا کی آگ کے اندر کتنا فرق ہے جی. اور میرے دوستو یہ ساری چیزیں پیش آنے والی ہیں. قبر کا منظر
وہ ہر بندے کے ساتھ پیش آنا اللہ کی قسم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، تو حضرت جب قبر پر کھڑے ہوا کرتے اتنا روتے کہ آپ کی ساری داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی۔ ان سے کہتے لوگ پوچھتے کہ آپ جنت اور جہنم کے خوف سے اتنا نہیں روتے، قبر کی بات ہوتی تو آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ فرمایا کہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ فرمایا جس کی قبر اچھی ہوئی اس کی آخرت اچھی ہو جائے گی، اور جس کی قبر خدا نہ خواستہ خراب ہو گئی تو فرمایا اس کی ساری آخرت کی منزلیں خراب ہو جائیں گی۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم کہ جب انسان کو مردے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک بندہ جس کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی کہ تیرا آنا بہت مبارک ہو۔ یہ نیک آدمی جو دنیا کے اندر اللہ کو بھولا نہیں، جس نے اپنے عقیدے بھی درست کر لیے اور اپنے عمل بھی درست کر لیے، یہ قبر اس کو کہتی کہ تیرا آنا بہت مبارک، جب تو دنیا کے اندر میری پشت پر چلا کرتا تھا تو سب لوگوں میں سے تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، اور وہ کہتی کہ آج تو میرے پاس آیا ہے تو آج میرے تو اچھے سلوک کو بھی دیکھے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کی قبر وہ تا حد نگاہ کھول دی جاتی ہے، اس کے لیے جنت کا بستر لا کر کے جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی اس کے اندر کھول دی جاتی ہے، جس سے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبو اس کے سامنے وہ آتی رہتی ہیں، ٹھیک۔ اور پھر فرشتہ اس کو کیا کہتا ہے؟ نم کا نومت العروس، کہتا ہے کہ تو ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے، ٹھیک۔ اور یہ پھر نیند وہاں جا کر کے پوری ہوگی یا نہیں پوری ہو سکتی، ٹھیک۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب قیامت تک یہ سوتا رہے گا۔ اور دوسرا بندہ وہ ہوتا ہے کہ جیسے اس کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو قبر فوراً اس کو کہتی ہے کہ تیرا آنا بہت نامبارک ہو، بہت برا کیا تو میرے پاس آ گیا۔ اور وہ کہتی کہ جتنے لوگ میری پشت پر چلا کرتے تھے تو ان میں سے سب سے زیادہ برا مجھے لگا کرتا تھا۔ اور وہ پھر اس کے بعد کہتی ہے کہ آج جب تو میرے پاس میرے حوالے ہوا ہے تو دیکھ میں تیرے ساتھ سلوک کیا کرتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قبر پھر اس کو دباتی ہے ایسے کر کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بتایا ایسے کر کے، فرمایا جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اس کی پسلیاں ایسے ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی، اس کی پسلیاں ایسے گھس جائیں گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اور دو فرشتے آ کر کے اس سے 3 سوال پوچھتے ہیں، اس سے 3 سوال پوچھے جاتے ہیں، اور ان کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ انتہائی ڈرونی ان کی شکل ہوتی ہے۔ اور یہ کتنے بڑے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اتنے بڑے کہ ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے کے درمیان فاصلہ کتنا ہے کہ اگر پورا دن بھی کوئی بندہ چلتا رہے تو ان کا کندھا ختم نہیں ہوگا، اتنا فاصلہ۔ اور ان کے ہاتھوں کے اندر وہ لوہے کے گرز ہتھوڑے ہوتے ہیں، فرمایا کہ اتنا بھاری ہتھوڑا ہوتا ہے اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کے اس کو اٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے اس کو، سارے مل کر کے۔ اب اس سے سوال پوچھتے ہیں، اور جب یہ بولتے ہیں تو ان کی آواز وہ بجلی کی کڑک کی طرح، اور ان کے منہ سے آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں، آگ منہ سے نکلتی ہے، اور ان کی آنکھیں بڑی خوفناک ہوتی ہیں۔ ابھی اسی خوفناک آواز کے اندر پوچھتے ہیں بتا من ربک ما دینک من نبیک۔ یہ 3 سوال پوچھے جاتے ہیں کہ بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے، اور بتا کہ تیرا نبی کون ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے ما تقول فی حق ھذا الرجل، وہ کما قال علیہ السلام کہ بتا تو اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو وہ 3 جواب کیا دیتا ہے؟ اگر تو ہوا مسلمان جس کا عقیدہ درست ہوا، جی تو اور عمل بھی اچھے کرتا رہا دنیا کے اندر، صرف دنیا کو اپنے پر سوار نہ کیا بلکہ آخرت کو بھی یاد رکھا، دنیا کمائے، کھیتی باڑی کرے، تجارت کرے، ملازمت کرے، کاروبار کرے، سب کچھ کرے، اللہ نے سب کی اجازت دی ہے، لیکن اللہ کو نہ بھولے، اس کے اندر اللہ کے حکموں کو پورا کرتا رہے، جو رب تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے اس کو بھی پورا کرتا رہے، تو پھر لاکھوں کما لے، کروڑوں کما لے، اربوں کما لے، ساری دنیا سمیٹ لے، اللہ کچھ نہیں، دنیا بھی دے دیں گے، اللہ آخرت بھی دے دیں گے، لیکن صرف دنیا کے اندر لگا رہا اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو پھر میرے دوستو آخرت نہیں بن سکتی، ٹھیک۔ تو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا اللہ رب ہے، اور میرا مذہب اسلام ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جب حضور کا چہرہ انور اس کو دکھایا جاتا ہے
تو یہ دو باتیں کہتا ہے حدیث پاک میں. اپنی پتر سے بات نہیں کر رہا، حدیث پاک میں دو باتیں کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ یہ میرے نبی ہیں اور یہ آخری نبی ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے باقاعدہ کہ یہ میرے نبی بھی ہیں اور یہ آخری نبی بھی ہیں. یعنی اب میرے دوستو ایک بات سمجھیے گا، اللہ نے کیا فرمایا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کہ مرد و عورت میں سے جو نیک عمل کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے. اللہ فرماتے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو بہترین زندگی دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت کے اندر ہم اس کو بڑا بہترین بدلہ دینے والے ہیں جو دنیا کے اندر یہ نیک اعمال کرتا رہا. لیکن میرے دوستو اس کے لیے شرط کیا ہے کہ مومن ہونا چاہیے، ایمان اس کے پاس ہونا چاہیے. اب یاد رکھیے ایمان دو چیزوں کا نام ہے. ایمان دو چیزوں کا نام. نمبر ایک، انسان کے عقیدے سارے درست ہونے چاہیے، اور نمبر دو، انسان کے اعمال نیک ہونے چاہیے. ان دو چیزوں کا نام کیا ہے؟ ایمان. اور پھر ان دونوں چیزوں کے اندر، ایمان یعنی عمل اور عقیدے کے اندر، دونوں چیزوں میں جو بنیادی چیز ہے، جو جڑ ہے اور جو زیادہ ضروری ہے، وہ عقیدوں کا درست ہونا ہے. ایک بندہ مثال کے طور پہ وہ نیک اعمال کر رہا ہے، لیکن عقیدوں میں سے کوئی اس کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے، اس کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے. ایمان میں داخلے کے واسطے یہ شرط ہے کہ جتنے بھی اسلامی عقیدے ہیں ان سب کو دل و جان سے تسلیم کرنے والا ہو، سب کو ماننے والا ہو. اگر ان بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ بھی خدا نخواستہ خراب ہو جاتا ہے، باقی سارے ٹھیک، عمل اچھے کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، تو یہ بندہ مسلمان نہیں ہے. میں آپ کو مثال دے کے عرض کرتا ہوں. ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اللہ ایک نہیں اللہ دو ہیں، نعوذ باللہ. بتائیے مسلمان ہے یا کافر؟ یہ کافر ہے. ایک بندہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں قرآن پاک کی ایک آیت کو نہیں مانتا، قرآن سارا مانتا ہوں لیکن ایک آیت کو میں نہیں مانتا، تو یہ مسلمان ہے یا کافر؟ یہ کافر ہے. میرے دوستو ایمان بڑا حساس ہے. آپ لوگ چونکہ کاروباری ہیں، آپ کے پاس 10 من دودھ ہو، یعنی 400 کلو دودھ، اس 10 من دودھ کے اندر ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے، یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ ناپاک ہے. یعنی 400 کلو دودھ، اس میں ایک قطرہ، یہ ایک چھٹانک کا بھی نہیں ہے، ایک تولے اور ایک ماشے کا بھی نہیں ہے، یہ ایک قطرہ گرا اس کے اندر، تو دودھ کیا ہو گیا؟ ناپاک ہو گیا. میرے دوستو انسان کے سارے عقیدے درست ہوں، خدا نہ خواستہ کوئی ایک عقیدہ بگڑ جائے، بتائیں یہ مسلمان رہے گا؟ یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود کافر، یہ نماز پڑھنے کے باوجود کافر، یہ روزہ رکھنے کے باوجود کافر، یہ حج کرنے کے باوجود کافر، یہ قرآن کی تلاوت کرنے کے باوجود کافر. ایسا ہوا نا؟ ایسا ہوا؟ ہاں. مسیلمہ کذاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر حضور کو نبی مانتا تھا، یہ کلمہ پڑھتا تھا، نماز کو مانتا تھا، قرآن کو مانتا تھا. جب حضور کو مان لیا تو سب کچھ مان لیا، لیکن اس نے بات یہ کہی کہ حضور کے بعد میں اللہ کا نبی ہوں. وہ مسلمان تھا یا کافر؟ وہ کافر تھا. اور اس کے جب 2 قاصد آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو حضور نے پوچھا تم بتاؤ مسیلمہ کو کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم مسیلمہ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اگر قاصدوں کو، پیغام لانے والے لوگوں کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم دونوں کی گردنیں اڑوا دیتا. یہ کس نے فرمایا؟ رحمت للعالمین نے فرمایا، حضور نے فرمایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے وصال فرما جانے کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ صرف اس لیے لڑی تھی کہ وہ حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتا تھا، حضور کو آخری پیغمبر نہیں مانتا تھا. مسیلمہ کو بھی قتل کیا، تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھ لیں آپ. مسیلمہ کو بھی قتل کیا
اور مسلمہ کے ماننے والے 27,000 لوگوں کو قتل کیا صدیق اکبر نے. کیوں؟ کہ حضور کو آخری پیغمبر نہیں مانتا تھا. کیوں بھئی؟ ماننا ضروری ہے نا. اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا, پھر دنیا کے اندر اس کو بیان کیا گیا. قبر کے اندر یہ سوال کیا جائے گا میرے دوستو, جیسے حضور کی ختم نبوت کے متعلق ہے نا ماننا ضروری, جیسے حضور کی نبوت کو ماننا ضروری, حضور کی ختم نبوت کو بھی وہاں پر ماننا ضروری. تو میں نے کیا کہا کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک عقیدہ اور دوسرا عمل. انسان کے عمل بڑے اچھے ہوں, وہ بڑا بااخلاق ہو, بڑا با کردار ہو, اس کے معاملات بڑے اچھے ہوں, نمازیں پڑھ رہا ہے, باقی نیکیاں کر رہا ہے, لیکن خدا نخواستہ کوئی ایک عقیدہ خراب ہو گیا, یہ اللہ کے ہاں مسلمان نہیں. اور اس بندے کے متعلق اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا کرنے والا کون؟ فرمایا وہ لوگ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, جن کی دنیا کی محنتیں ضائع ہوگی, وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور وہ گمان یہ کرتے رہے کہ ہم تو بڑے اچھے اعمال کر رہے ہیں. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں, فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, قیامت کے دن ان کے کسی عمل کا اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں. اور فرمایا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا, کہ ہم نے ان کا ٹھکانہ جہنم بنا رکھا ہے, ہم نے ان کا ٹھکانہ جہنم بنا رکھا ہے. تو میرے دوستو, مسلمان ہونے کے لیے ایمان قائم کرنے کے واسطے عقیدوں کا درست ہونا ضروری. عقیدے درست ہوں, اس کے بعد عمل ٹھیک ہوں, تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو بہترین زندگی عطا کر دیں گے اور آخرت کے اندر بہترین بدلہ ان کو ہم دیں گے. اللہ فرما رہے ہیں. تو حضور نے کیا فرمایا کہ وہ قبر ایسے اس کو ایسے پسلیاں اس کی ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی ہیں. خدا نخواستہ عقیدہ کوئی ایک بھی بگڑ گیا, ایک عقیدہ بھی خدا نخواستہ میرے دوستو خراب ہو گیا, تو یہ بندہ مسلمان ہی نہیں رہے گا. ایک تو ایک گناہ گار مسلمان ہونا, اور ایک ہے کہ مسلمان ہی نہ ہونا. جو گناہ گار مسلمان ہے نا, اس کی تو بخشش کبھی نہ کبھی ہو جائے گی, اس کی بخشش تو کبھی نہ کبھی وہ سزا بھگت کر کے جنت میں چلا جائے گا. لیکن جس بندے کے پاس ایمان نہیں ہے, جس نے خدا نخواستہ اپنا کوئی عقیدہ خراب کر لیا, تو میرے دوستو اس بندے کی کبھی بخشش نہیں ہونی. یہ چاہے نمازیں پڑھ رہا ہے, یہ چاہے روزے رکھ رہا ہے, یہ چاہے حج کر رہا ہے, یہ قرآن دن رات پڑھتا جا رہا ہے, یہ اللہ کے راستے کے اندر بڑے پیسے لگا رہا ہے, بڑا مال لگا رہا ہے, لیکن اللہ کے کاغذات کے اندر یہ بندہ مسلمان نہیں ہے جی. اور عقیدے, مرکزی عقیدے کتنے ہیں؟ 3 عقیدے مرکزی کہلاتے ہیں. 3. نمبر 1 توحید, کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانے. نمبر 2 رسالت. نمبر 3 قیامت, کہ قیامت کو مانے. رسالت سے کیا مراد؟ سب نبیوں کو سچا مانے, سب نبیوں کو سچا مانے. ٹھیک ہے جی, ہر نبی کو, صرف حضور کو نہیں. اور رسالت کے اندر ایک عقیدہ کیا آتا ہے کہ جیسے پہلے سب نبیوں کو سچا ماننا ضروری ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا ماننے کے ساتھ ساتھ آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے. جیسے حضور کی نبوت کو ماننا ضروری, اسی طرح حضور کی ختم نبوت کو ماننا بھی ضروری. یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی دنیا کے اندر آ سکتا ہے, یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت مل سکتی ہے. میرے دوستو, یہ ایسے ہی کفر ہے کہ جس طرح حضور کی نبوت کے انکار کرنا کفر ہے. یہ ایسے ہی کفر ہے جیسا کہ اللہ کی توحید کا انکار کرنا کفر ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کتنے بڑے آدمی تھے, ان سے کسی آدمی نے سوال کیا, آج کی بات نہیں, آج سے 1300 سال پہلے کی بات. امام ابو حنیفہ سے کسی آدمی نے سوال کیا, حضرت اگر کوئی شخص حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کوئی مسلمان اس نبوت کے دعوے دار سے صرف پوچھ لیتا ہے کہ
کہ تیرے پاس اپنے نبوت کے دعوے پر دلیل کیا ہے، تو یہ دلیل مانگنے والے کے متعلق کیا حکم؟ یہ نہیں کہ جس نے دعویٰ کیا جس نے مان لیا اس کو، وہ تو ہے ہی کافر۔